یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے اہل دربار ایکم تم میں سے کون ہے ایسا یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین کہ اس عورت کا تخت ملکہ بلقیس کا تخت اس کے فرمان بردار بن کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے وہ تخت میرے سامنے پیش کرے. کون ہے ایسا تم میں سے؟ قال عفریت من الجن، ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. اے سلیمان پیغمبر آپ بھی اپنی اس مجلس سے، اپنی اس نشست سے، اپنی اس جگہ سے اٹھ نہیں پائیں گے. مجلس ابھی ختم نہیں ہوگی کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. میں طاقتور بھی ہوں کیونکہ جن ہوں. کون ہوں؟ جن ہوں. اللہ پاک نے مجھے طاقت بھی دی ہے، قدرت بھی دی ہے. امین، اور میں امانت دار بھی ہوں. آخر وہ ملکہ بلقیس کا تخت ہے، معمولی تخت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہیرے لگے ہوئی ہیں، جواہرات ہیں، لولو مرجان ہیں، موتی ہیں. ایک موتی بھی میں بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. امین، پوری امانت داری کے ساتھ یہ کام کروں گا اور وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. لیکن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں تیری تابعداری اپنی جگہ پہ، تیری خدمت اپنی جگہ پہ، تیرا اتنا جلدی تخت لے آنا اپنی جگہ پہ، لیکن آج مجھے اس سے بھی زیادہ جلدی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی اٹھا جس کا نام آصف بن برقیہ ہے. وہ آگے سے کہتا ہے انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک. اے سلیمان پیغمبر آپ کی مجلس تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، آپ کا یہاں سے بیٹھ کے اٹھنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا. میں ملکہ بلقیس کا تخت اپنی آنکھ کے چپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو ہی اپنی آنکھ کو جھپکا، آنکھ کھولی، فلما رآہ مستقرا عنده، وہ تخت ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود
موجود تھا۔ اب یہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے جلدی کام ہونے پہ کوئی فخر کرتے، کوئی غرور کرتے، معاذ اللہ۔ جس وقت وہ ایک لمحے کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ میرا کمال ہے، آزا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کس کا فضل ہے؟ بولیے، آزا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ ملکہ بلقیس پہنچی نہیں ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے یہ تخت میرے پاس آ گیا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ کریم بھی بندے کو انعامات دے کر، نعمتیں عطا کر کے اپنی طرف سے مہربانی فرما کے یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آگے فرما دیا لوگوں من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو بندہ اللہ کا شکر زبان سے کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو بندہ ناشکری کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرا رب تو غنی ہے۔ میرا رب کون ہے؟ غنی ہے۔ میرا اللہ تو تعریفوں والا ہے، میرا اللہ تو خوبیوں کا مالک ہے، میرا اللہ تو بے پرواہ ہے۔ ناشکری کرنے والا دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام ابھی اس تخت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ آپ نے اپنے مصاحبین سے فرمایا، اپنے کارندوں سے فرمایا یہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے جس کو موتی لگے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی چینجیں کرو، تبدیلی کرو، اوپر والی چیز نیچے کر دو، دائیں والی چیز بائیں طرف کر دو، بائیں طرف والی چیز دائیں طرف کر دو، اس کے اندر کوئی چینجیں کرو تاکہ وہ آئے ملکہ بلقیس، میں اس کے سامنے یہ تخت پیش کروں، پتہ چلے اس کی ذہانت کا اپنی چیز دی سنجان ہے کہ کوئی نہ ملکہ بلقیس نو۔ جو ہی ملکہ بلقیس پہنچی اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آہا کذا عرشک، آہا کذا عرشک، ملکہ مجھے یہ بتا کیا یہ تیرا تخت ہے؟ کیا یہ تیرا تخت ہے؟ یہ تیرا ہے جس کے اوپر تو بیٹھ کے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتی تھی، بتا کیا یہ تیرا ہی ہے؟ آہا کذا عرشک، قالت کأنہ ہوا، قالت کأنہ ہوا، وہ کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے، گویا کہ یہ وہی ہے، پہچان گئی لیکن پوری طرح بھی بات نہیں کہتی کیونکہ اس کے اندر تبدیلی آ چکی تھی، چینجنگ آ چکی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں سلیمان پیغمبر آپ یہ جو تخت اتنا جلدی میرے پاس آ گیا ہے اس کی بات کریں یا نہ کریں، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مسلمین، اس سے پہلے ہی ہمیں آپ کی سچائی کا پوری طرح علم ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے ہم اپنے سر جھکا کے
تیرے سامنے پیش ہو گئی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے وہ جو سورج کی پوجا پاٹ کرتی تھی، وہ جو شرک کے اندر مبتلا تھی ملکہ بلقیس، اس کے شرک کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے رسمی ملاقات میری اور آپ کی ہو گئی، لیکن اب جو لانگ ٹائم ہم نے ایک ملاقات کرنی ہے اس کے لیے آپ نے آنا ہے میرے ایوان کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا جنات کو، یہ جو میرے ایوان کے سامنے میرا سین ہے اس کے نیچے سارے کا سارا پانی کا تالاب بنا دو۔ کام کرنے والے چونکہ جنات ہیں، لمحوں کے اندر وہ سارے کا سارا کام آنن فانن کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کے تابع ہیں۔ انہوں نے ایسے کیا، ایک تالاب بن گیا۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے فرمایا اس میں مچھلیاں چھوڑ دو، آبی جانور چھوڑ دو، چھوڑ دیے گئے۔ سلیمان پیغمبر نے فرمایا اب ایسے کرو اس کے اوپر موٹے شیشے کی ایک چادر بچھا دو۔ موٹے شیشے کی چادر بچھ گئی، نیچے سارا پانی ہے، شیشہ بالکل صاف ہے، باہر سے آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی کا تالاب ہے۔ آئی جو ہی وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آگے وہ تالاب ہے، اس تالاب سے گزر کر جانا ہے، اس میں وہ جو ہی اس کے پاس پہنچی اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کے، جس طرح بندہ پانی میں داخل ہونے لگتا ہے تو اپنی پنڈلیاں ننگی کرتا ہے تاکہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں، جو ہی کپڑا اٹھا کے جانے لگی۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا ملکہ اپنی پنڈلیاں کاجل ہے، آ جا پانی نہیں اے شیشہ لگا ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ تبلیغ کی کہ جس طرح تو چمکتے ہوئے شیشے کو دیکھ کر دھوکہ کھا گئی ہے، اسی طرح تو چمکتے ہوئے سورج کو بھی دیکھ کے دھوکہ کھا گئی ہے کہ سورج کی پوجا پاٹ تو کرنے لگی۔ جس طرح سورج کا الہ رب ہے، اسی طرح پوری کائنات کا الہ بھی کون ہے؟ اس لیے عبادت کے لائق کون ہے؟ سجدوں کے لائق کون ہے؟ اس وقت ملکہ بلقیس کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان کے اوپر بڑا ظلم کیا کہ میں آج تک سورج کی پوجا پاٹ کرتی رہ گئی۔ اب میرے سامنے مسئلہ کھل گیا کہ سورج اور چاند الہ نہیں ہے، الہ وہ ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو ساری کائنات کا کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ فرمایا یہ جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں، فرمایا یہ دھوکے ہیں جو لوگ دھوکہ کہا جاتے ہیں کہ شاید یہ کمال ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز عبادت کے لائق ہے۔ فرمایا لوگوں پوری کائنات کے اندر 14 طبق کے اندر اگر الہ اور معبود ہے تو اکیلا اللہ ہے، اس لیے کہ علم کامل بھی اسی کے پاس ہے، قدرت کامل بھی اسی کے پاس ہے۔ ایسے اصلاح کی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے۔ پھر اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں سے آگے پہنچا ایک مقام پہ، ایک بستی آئی جس کو قریۃ النمل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، قریۃ النمل۔ نمل عربی میں چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹیوں والی بستی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو چیونٹیوں کی بستی تھی ان کے اندر ایک نظم تھا۔ آپ نے شاید کبھی غور کیا کہ نہیں کیا، آج بھی چیونٹیوں میں ایک نظم پایا جاتا ہے، وہ ایک لائن میں چلتی ہے، ڈسپلن ان میں بڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ان میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا عقل بھی رکھا ہوتا ہے۔ جس وقت زمیندار لوگ یہ گندم کے موسم کے اندر اپنی فصل کو اٹھاتے ہیں، وہاں جو دانے گندم کے وہاں اس جگہ پر جہاں تھریشر لگتا ہے رہ جاتے ہیں، تو یہ چمٹیاں وہاں وہ ایک ایک دانہ کر کے اٹھا کے وہ اپنی بلوں تک لے جاتی ہیں، وہ ذخیرہ کرتی ہیں، سیونگ کرتی ہیں سردیوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ سردیوں کے لیے۔ سردیوں میں آپ نے دیکھا مکھی مچھر چمٹیاں یہ ہمیں نظر
نہیں آتی چیزیں ساری، یہ بلوں کے اندر چلی جاتی ہیں چیونٹیاں سردیوں میں۔ اب ظاہر بات ہے باہر نکلنا نہیں تو اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرے، تو وہ اندر سٹور نہیں ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ فرمایا کہ انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے مشکل وقت کے لیے تھوڑی تھوڑی سیونگ کرتا رہے، لیکن جائز طریقے کے ساتھ۔ کس طریقے کے ساتھ؟ جائز طریقے کے ساتھ۔ وہ جب چیونٹیاں آتی ہیں وہ پیچھے سے گندم کا دانہ اٹھا کے جس وقت اپنے بل کے پاس پہنچتی ہیں تو اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ وہ 2 ٹکڑے کیوں کرتی ہیں؟ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ثابت دانہ زمین کے اندر چلا گیا تو وہ اگ آئے گا، اگر اس کے ٹکڑا کیا جائے تو وہ دوبارہ اگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کو بھی ایک شعور دیا ہے، تو وہ ایک نظم کے ساتھ وہاں پر اپنی خوراک حاصل کر رہی تھی کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرا۔ آپ دیکھو نا، ایک بادشاہ بھی، وقت کے نبی بھی، جن کے ساتھ ہر چیز کا جوڑا ہوتا تھا اور ہر چیز ان کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ بادشاہوں کے لشکر جب زمین پہ چلتے ہیں تو دھمک تو آتی ہے، تو ان کی ایک ملکہ تھی جو ان کی سردار تھی، اس کی نگرانی کے اندر وہ اپنی خوراک حاصل کرتی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی جو ہی دھمک پڑی زمین پہ، وہ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ عام آدمی اور عام لشکر نہیں آ رہا، یہ سلیمان پیغمبر کا ہی لشکر ہو سکتا ہے۔ ان کا لشکر ہو سکتا ہے، سلیمان پیغمبر کا لشکر ہو سکتا ہے۔ اور اس لشکر کے اندر ظاہر ہے انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اور ہم ایک ادنا سی مخلوق ہیں جو ترازو کے کسی جگہ پر اگر تولا جائے تو ہم اس کے اوپر تولی نہیں جا سکتے۔ پھونک مارے تو چمٹی اڑ جاتی ہے، وجود ہی والا چمٹی کا کیا ہے۔ لیکن کمال دیکھو، رعایا کا خیال رکھنے والی وہ ملکہ ہے، اس نے جو بات اپنی چمٹیوں سے کی، مالک کائنات نے اس کی بولی کو سمجھ کے اس کو قرآن بنا دی۔ قالت نملتن، قالت نملتن، وہ چمٹی بولی، عام چمٹی نہیں، سردار چمٹی جیڑی انہاں دی ناظمہ سی، کی سی؟ ناظمہ، چیئرمین سی انہاں چمٹیاں دی۔ قالت نملتن، وہ چمٹی بولی، یا ایوہ النمل، اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کل مولویوں نے دوڑے تے مائیے تے شیر تے ہیر وارث تے قصے کہانیاں سنا سنا کے قرآن تو اتنا دور کر چھڑیا نا قوم نو کہ لوگ آج قرآن نو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھا جائے تو مومن کا سینہ تو ٹھر جاتا ہے۔ وہ چمٹی کہنے لگی، یا ایوہ النمل، او چمٹیوں، ادخلوا مساکنکم، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں کے اندر، اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یفتمنکم سلیمان، جس وقت کہا او میری ماتحت چمٹیوں، جلدی جلدی اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے سوراخوں کے اندر گھس جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، ملکہ صاحبہ ٹائم تو ابھی کافی ہے، اتنی خوراک ہم نے ابھی حاصل نہیں کی جتنی خوراک ہمیں حاصل کرنی چاہیے تھی۔ آگے سے ان کی ملکہ کہتی ہے، اس لیے میں تمہیں کہہ رہی ہوں، لا یفتمنکم سلیمان وجنودہ، کہ کہیں تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے۔ اپنے پاؤں کے نیچے توڑا کتنا سارا وجود ہے بلا،
جس وقت گھوڑے دوڑیں گے، لشکر انسانوں کا گزرے گا، تم کہیں نیچے ان کے پاؤں کے نیچے آ کے کہیں روندی نہ جاؤ، تمہارا کہیں وجود ختم نہ ہو جائے۔ کمال ہے، اپنی رعایا کی کتنی فکر ہے، اپنی ماتحت قوم کا کتنا غم ہے کہ وہ ان کی خیر خواہی کی بات کرتی ہے۔ اللہ پاک نے اس خیر خواہی سے، جذبے سے، خیر خواہی کے جذبے سے کی ہوئی بات کو قرآن بنا دیا، اور وہ کہتی ہے تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کے جو ساتھی ہیں وہ ان کے صحابی ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، وہ کسی کے اوپر یہ ظلم تو نہیں کرتے کہ کسی کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے، لیکن دراصل بات یہ ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ کوئی نہیں۔ پاؤں کے نیچے کا پتہ، عالم الغیب کون ہے؟ حاضر ناظر کون ہے؟ پردوں اور ہوٹ کے پیچھے سے جاننے والا کون؟ اونچی آواز سے بولو۔ وہ چمٹی کہتی ہے، وہ ان کی ملکہ کہتی ہے، جان بوجھ کے تو اللہ کے پیغمبر کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن چونکہ تمہارا وجود بہت چھوٹا ہے اس لیے سلیمان علیہ السلام کو اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہے۔ کمال ہے، ایک چمٹی ہے لیکن وہ بات جب توحید پہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں بلکہ پوری سورت کا نام ہی سورۃ النمل رکھ دیتے ہیں، چمٹیوں والی سورت۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کہ کیا ایک چمٹی، دوسری طرف کتنے بڑے بڑے مسائل۔ اللہ نے پورے قرآن میں نماز کا ذکر تو کئی مقامات پہ کیا، لیکن نماز کی رکعتوں اور نماز کی تفصیل کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا۔ زکوٰۃ کا حکم تو دیا لیکن زکوٰۃ کا نصاب قرآن میں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حج کا حکم دیا، احکامات کی تفصیل قرآن میں نہیں بیان کی، لیکن وہ چمٹی جو چھوٹا سا وجود رکھتی ہے لیکن اللہ کی توحید بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے چھوٹی سی چمٹی۔ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جو ہی قریب پہنچے، اللہ نے بطور معجزہ اس چمٹی کی آواز بولی جو وہ بول رہی تھی، وہ مالک کائنات نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ کہاں تک پہنچا دی؟ کانوں تک پہنچا دی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جس وقت اس کی یہ بات سنی، آپ نے فرمایا میرے اللہ یہ چمٹی کیسے بات کرتی ہے؟ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام چمٹی کی بات کو سن کے ہنس پڑے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے اللہ شکر ہے تیرا جو تو نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں آج چمٹی کی بات کو بھی سمجھ رہا ہوں۔ کتنے کمال کی بات کی کہ پاؤں کے نیچے کا سلیمان پیغمبر کو اور ان کے لشکر کو بھی پتہ نہیں ہے۔ میرے اللہ اس چمٹی نال میں چاہتا کہ میری ملاقات کرا دے۔